السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب سوال جواب ہمیشہ دو حصوں میں ہوا کرے گا۔ پہلا حصہ ایک پرٹیکولر ایک خاص ٹاپک پر بات ہوگی، اور پھر اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ جو جنرل سوال عمومی سوال آیا ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو آج کا ٹاپک پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تراویح اور گھر، یعنی آج کل جو لوگ گھروں میں تراویح پڑھیں گے اس سلسلے میں آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ مسائل آپ پوچھیں۔ تو پہلا سوال آیا ہوا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح گھر میں پڑھی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اگر میں یہ کہوں بڑھ کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن چھوڑ کر جب بھی تراویح پڑھی تو ہمیشہ گھر ہی میں پڑھی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ صحابہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہمیشہ گھر ہی میں تراویح پڑھتے رہے۔ تو سوال ایسا جو کیا گیا ہے کہ کیا گھر میں پڑھی ہے، تو گھر میں زندگی بھر پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو جماعت کا رواج دیا گیا، چونکہ تمام صحابہ اس پر متفق ہو گئے لہذا اس کو اجماع کہہ دیا گیا، چونکہ اجماع کا درجہ بہت بڑا ہے اور اسی بنیاد پر اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سنت موقدہ صرف وہی چیز سنت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کریں، حالانکہ سنت موقدہ میں صحابہ کا لگاتار عمل کرنا اور اجماع ہو جانا بھی سنت موقدہ کہلاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تراویح پڑھی ہے تو مسجد میں 3 دن کے علاوہ کبھی نہیں پڑھی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا مسجد کو ایک دم بند کر دیا جائے اور گھر میں ہی تراویح پڑھی جائے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے جتنا اجازت دی ہے اتنی تراویح مسجد میں پڑھی جائے۔ آج میں دیکھ رہا تھا پیپر میں 3 سے 5 آدمی کی اجازت دی گئی ہے کہ 3 سے 5 آدمی مسجد میں نہ پڑھ لیں، کیونکہ مسجد جو تراویح کی نماز جماعت ہے اس کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں جماعت ہو گئی اور چند لوگوں نے نماز پڑھ لیا جماعت سے، تراویح کے بارے میں کہہ رہا ہوں، عام نماز کے بارے میں نہیں، تو پھر ایسی شکل میں سنت کفایہ مکمل ہو گئی۔ بقیہ لوگ نماز تراویح اپنے گھر میں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں، تراویح پڑھ لیں گے تو پورا محلہ والا جو ہے اس کے گناہ سے محفوظ رہے گا۔ تو گورنمنٹ نے اس کی اجازت دی ہے، لہذا جو ہے ایسی شکل میں 3 سے 5 آدمی مسجد میں پڑھ لیں اور بقیہ لوگ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ تراویح کا کیا حکم ہے، تراویح فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے؟ تو امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک تراویح سنت ہے، کیونکہ ان کے پاس سنت موقدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت پر بھی تراویح کی نماز ہے؟ جیسے کہ عورتوں پر جمعہ نہیں ہے تو کیا تراویح بھی ان کے اوپر نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ تراویح مرد پر ہے عورتوں پر نہیں ہے۔ یہ ایک دم غلط بات ہے۔ جیسے مرد کے لیے سنت موقدہ ہے ایسے عورت کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ سوال ہے کہ کیا تراویح بغیر حافظ کے پڑھی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید کا ختم کرنا یا حافظ کے ذریعے ختم کرنا یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، لہذا اگر حافظ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، حافظ نہیں ملتا ہے تو آدمی اپنے طور پر جو ہے وہ تراویح پڑھ سکتا ہے۔ پوچھا گیا تراویح میں نیت کیا کرے؟ تراویح میں نیت سنت کی کرے یا نفل کی کرے؟ دیکھیں، یہ اردو والوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل ایک الگ چیز ہے، سنت ایک الگ چیز ہے۔ حالانکہ ہم شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو فرض ہے امام شافعی کے نزدیک، اور سنت ہے، دو ہی چیز ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے اور واجب ہے اور سنت، لہذا نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ سنت کی نیت ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، دل میں جو آپ نے ارادہ کر لیا وہی اصل نیت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر نماز، یعنی تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر حافظ یا غیر حافظ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے میں شروع سے اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ قطعی نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی نماز میں قرآن کریم دیکھ کر کے نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھا گیا، ان کا کہنا یہ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کے بارے میں کہ حقیقت میں وہ ایک خاص واقعہ ہے، اس واقعے کی بنیاد پر کبھی بھی صحابہ کا معمول اس پر نہیں رہا ہے۔ حدیث ہونا الگ ہے اور معمول ہونا الگ ہے، یہ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں۔ حدیث ہونا الگ ہے، معمول ہونا الگ ہے۔ معمول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لگاتار اس پر عمل ہو تب وہ سنت کہلاتی ہے، اور ایک حدیث ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث ہے، لیکن حضور کا معمول کیا تھا؟ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ لہذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، محض حدیث کو لے کر کے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ معمول کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ میاں بیوی مل کر کے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی دو ہی آدمی ہیں، میاں اور بیوی ہیں، تو ایسی شکل میں میاں آگے کھڑا ہو جائے، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے، تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا تراویح کو بریک کر سکتے ہیں گھر میں جب پڑھ رہے ہیں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھی، پھر اپنا کھانا پینا کھا لیا، پھر اٹھ کر کے 8 رکعت پڑھ لیا، پھر کھانا پینا اپنا ہوتا رہا، اور پھر تہجد میں اٹھ کر کے جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ تراویح کو بریک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تراویح عشاء کے بعد کی نماز ہے، یہ مسجد میں جو ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ سارے لوگ وہاں اکٹھا رہتے ہیں، لہذا اگر تراویح کو کوئی بریک کرتا ہے، اس طریقے سے پڑھتا ہے اور وہ 20 رکعت مکمل کرتا ہے، تو وہ تراویح کہلائے گی اور اس کو بریک کرنے کا اختیار ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ فجر کی اذان پر منحصر ہے یا سحری کا کوئی وقت ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور مسجد والوں کو بھی اس پہ خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو فوراً اذان دے دی جائے۔ کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ اذان تک کھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی ہے تب تک سحری کا وقت رہتا ہے۔ لہذا ایسی شکل میں جب یہ بات مشہور ہے تو ہر مسجد والوں کو چاہیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہو ویسے ہی فوراً اذان دے دی جائے۔ لیکن یہ بات کہ اذان تک سحری کھانا ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ ہاں، اگر اذان ایسے وقت میں ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، 1 منٹ کے بعد ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان تک سحری کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اذان ہی 20 منٹ کے بعد لیٹ ہو رہی ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا 5 بجے مثال کے طور پر، اور اذان دی جا رہی 5:20 پر، اب آپ اگر 5:20 تک کھائیں گے 20، تو یقینی بات ہے کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا، لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ پوچھا گیا ہے کیا روزے کی نیت ایک پہلے روزے کے دن ہی 30 روزے کی نیت کر لی جائے، یا یہ کہ ہر دن روزے کی نیت کرنا چاہیے؟ روزے کی نیت ہر دن کرنا ہے۔ ایک آدمی، پھر دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ جب ایک آدمی نیت کرنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی زبان سے کہنا جو ہے نا، وہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے جو آپ لوگ نیت یاد کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بصوم غدن، یہ کوئی سنت حدیث میں کسی میں نہیں نقل ہے، یہ تو ہم نے اپنے طور پر بنا لیا ہے۔ تو پوچھا گیا ہے کہ بندہ سحری میں جب اٹھا ہے تو لکھا ہے کہ کیا غزل پڑھنے کے لیے تو نہیں اٹھا ہے، روزہ رکھنے کے لیے اٹھا ہے، تو کیا سحری میں اٹھنا اس کی نیت ہے؟ یقینی بات ہے کہ سحری میں اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کی نیت کر لی ہے اور اس کی نیت یہ مانی جائے گی۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کو بیان کر دے رہا ہوں۔ سوال یہ کیا گیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا گھر میں حافظ کو بلا کر 4-5 لوگ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ایک دم پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا حافظ کے پیچھے حافظ کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو حافظ کے پیچھے جو حافظ سامع جیسے کہتے ہیں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر حافظ صاحب کچھ بھول جائے تو ان کو بتایا جا سکے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر حافظ صاحب نے چند آیتیں چھوڑ دی اور تراویح پورے مہینے کے ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا،
جتنا آپ نے سنا ہے اتنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، جو آپ نے نہیں سنا ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے تراویح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پوچھا گیا ہے کہ کتنی سال کے عمر کا لڑکا تراویح پڑھا سکتا ہے؟ یہ سوال بار بار آیا، بیسوں لوگوں نے آج سوال کیے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں جو حدیث کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر جو گفتگو ہے کہ فرض جو بھی چیز ہوتی ہے یا امامت کا جو مسئلہ ہے، جب تک آدمی بالغ نہیں ہے تب تک وہ آدمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو۔ لہذا بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر بالغ ہونا نہیں معلوم ہو رہا ہے کوئی بھی علامت سے، تو اس کی عمر اگر 15 سال ہے حافظ کی، تو ایسی شکل میں اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر انفرادی طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو 4 ہی سورت یاد ہے، تو ایسی شکل میں وہ کیا کرے؟ وہی 4 سورت بار بار پڑھتا رہے۔ 2 سورت بھی یاد ہے تو بھی تراویح پڑھ سکتا ہے۔ ایک رکعت میں انا اعطینہ پڑھا، دوسرے میں قل اللہ، پھر انا اعطینہ، پھر قل اللہ، پھر انا اعطینہ، پھر قل اللہ، ایسے پڑھ کر کے پوری 20 رکعت وہ مکمل کر لے گا۔ یہ تو بڑی کامن سی بات ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ نابالغ بچے کیا نابالغ کی امامت کر سکتے ہیں؟ مطلب مثال کے طور پر 10-20 حافظ اکٹھا ہیں، یا 2-4 حافظ، آج کل کے دور میں 2-4 لڑکے حفظ والے ہیں، سارے کے سارے نابالغ ہیں، تو نابالغ کی حفاظت وہ امامت کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ گھر میں ایک بوڑھے شخص ہیں جو بزرگ ہیں اور حافظ ہیں، وہ تراویح بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے لوگ امامت، یعنی امام صاحب بیٹھ کر تراویح پڑھا رہے ہیں، تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں کیا ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کی جا سکتی ہے؟ اس کی دیکھیں 2 شکل ہے۔ امام صاحب اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں تو افضل یہ ہے کہ پیچھے والے بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں، تاکہ دونوں کی مطابقت ہو جائے، نمبر 1۔ لیکن اگر پیچھے والے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، فرض۔ اس لیے جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، دونوں شکل اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن مستحب قرار دیا گیا ہے کہ بیٹھ کر امام اگر پڑھ رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کر ہی پڑھیں۔ پوچھا گیا جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہو وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ تراویح کی امامت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تراویح نماز عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ عشاء یعنی تراویح کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ہر آدمی کی جب عشاء ختم ہو جاتی تو تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اگر اس نے عشاء پڑھی ہی نہیں ہے تو وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آج کل چونکہ گھر میں تراویح پڑھنی ہے تو صف کی ترتیب کیا ہوگی؟ دیکھیں، میں ساری صفوں کی ترتیب ایک ساتھ بتا دیتا ہوں۔ ایک گھر میں میاں بیوی ہیں، بقیہ کوئی نہیں ہے، تو ایسی شکل میں میاں آگے ہو جائے گا پڑھا رہا ہے اور بیوی ایک صف پیچھے کھڑی ہو جائے گی، نمبر 1۔ ایک جگہ پر میاں بیوی ہیں اور ان کے 2 لڑکے ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں، تو ایسی شکل میں میاں کھڑے ہوں گے، 2 بچے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد بیوی کھڑی ہو جائے گی اکیلی۔ ایک آدمی میاں بیوی ہے، لڑکے دونوں ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو بچیاں امی کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی اور بچے جو ہے وہ ابا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اگر مرد ہیں، گھر میں بھائی ہیں اور بھی لوگ ہیں، تو پھر ایسی شکل میں امام کے پیچھے مرد کی صف بنے گی، اور اگر اس کے بعد بچے ہیں تو بچے کی صف بنے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عورتوں کی صف بنے گی۔ اس ترتیب سے ہوگا۔ اور اگر مرد امامت کر رہا ہے اور ایک ہی بچہ ہے اور بیوی ہے تو ایسی شکل میں داہنی طرف بچہ کھڑا ہو جائے گا امام سے تھوڑا سے ہٹ کر کے، اور بیوی جو ہے وہ ایک دم پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ شکلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال لے دے کر کے کہنا یہ ہے کہ عورت چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، وہ مرد کے لگ کر کے بغل میں کھڑی نہیں ہوگی جب جماعت کر رہی ہے۔ پوچھا گیا کہ عورت کو گھر میں تراویح پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ حناف کے نزدیک تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن حنفیوں میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا عبد الحی لکھنوی، اور یہ حناف کے بہت ہی معتبر آدمی مانے جاتے ہیں اور ان کی بڑی کتابیں ہیں۔ بہرحال عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ عورت
عورت کی امامت کر سکتی ہے نفل نماز میں. لہذا کچھ علماء دیوبند کی یہ رائے ہے جو عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں کہ عورت کی سنت نماز میں یا جیسے تراویح ہے اس میں وہ امامت کر سکتی ہے. جب وہ امامت کرے گی تو آگے نہیں کھڑی ہوگی، وہ عورتوں کی صف میں بیچ میں کھڑی ہوگی، تھوڑا سے آگے محسوس ہو بس، لیکن جیسے مرد کھڑے ہوتے ہیں صف میں اس طریقے سے نہیں کھڑی ہوگی. لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ اسی پر ہے کہ عورت کی امامت نہیں کر سکتی، یہ حناف کے نزدیک ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک دم عورت کی امامت کر سکتی ہے. لیکن ایسے حالات میں ہماری رائے یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسے وقت پہ جب کہ حالات ایسے چل رہے ہوں، ایسے اگر کسی امام کی رائے موجود ہو تو میری رائے یہ ہے کہ ایسی شکل میں اس امام کی رائے پر عمل کر لینا چاہیے. یہ صحیح لگا پن. اچھا، پوچھا گیا ہے کہ گھر میں تراویح کا نظم کرنا 12 رکعت عشاء کے بعد بقیہ تہجد کے وقت میں پڑھنا. ابھی اس کے بارے میں نے بات کیا کہ اس کو بریک کر کے پڑھا جا سکتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب آج اور کل 2 دن سے جو ہے وہ یہ بار بار سعودی عرب کی طرف سے آ رہا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تراویح 10 رکعت ہوگی اور پلس جو ہے وہ وتر ہوگی. تو کیا ہم لوگ بھی 10 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت غور سے اس بات کو سن لیں. سعودی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے، انہوں نے اپنی ضرورت اور وقت کے مصلحت کی بنیاد پر یہ کیا ہے. دوسری بات، کسی بھی پوری دنیا سے انہوں نے یہ اپیل نہیں کی ہے کہ لوگوں تم لوگ بھی 10 رکعت پڑھو. تو نہ 10 رکعت کی اپیل کی ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے. لہذا یہ ان کے وقت کی ضرورت، وقت کا تقاضا، ان کی مصلحت حالات کی وجہ سے. جیسے کہ آج آپ نے جمعہ کے بارے میں کہہ رکھا ہے کہ 5 آدمی جمعہ پڑھ لیں، بقیہ لوگ جمعہ نہ پڑھیں اور اپنے گھر میں ظہر پڑھیں. یہ ہمارے وقت کی مصلحت کی بنیاد پر بات کہی گئی ہے. یہ ہم نے سنت طریقہ کوئی نہیں اختیار کیا ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ مجبوری درجے میں ایسا کیا جا رہا ہے. ایسے انہوں نے بھی مجبوری میں کیا ہے. لہذا آپ نہ انہوں نے اپیل کی ہے نہ سنت کی بات کہی ہے. لہذا وہ ان کا عمل ہے، یہ ہمارا عمل ہے. لہذا آپ 20 رکعت ہی تراویح پڑھیں. پوچھا گیا مولانا صاحب ایک حافظ ہیں جو 3 گھر میں انہوں نے تراویح طے کر لی ہے کہ 10 دن ایک جگہ پڑھائیں گے، 10 دن ایک جگہ پڑھائیں گے، 10 دن ایک جگہ پڑھائیں گے. یہ تو بہت پہلے سے ہوتا رہا ہے، بامبے وغیرہ بڑے شہروں میں وہ یہی کرتے رہتے ہیں لوگ کہ تراویح کیا کرتے ہیں کہ 7 دن 8 دن میں تراویح پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کبھی کبھی 4 دن میں پڑھ لیتے ہیں، 3 دن میں بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اگر یہ مسئلہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ 3 دن تراویح کے بعد 27 دن ہم سے تراویح ختم ہو گئی ہے تو یہ بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے، ایک دم غلط جان رہے ہیں. ٹھیک ہے، 3 دن میں آپ نے قرآن ختم کر لیا، کرنے کے بعد اب 27 دن تراویح نہیں ختم ہوئی. آپ کی تراویح آپ کو پڑھنی ہے، بھلے آپ سورت سے پڑھیں جو بھی پڑھیں، لیکن تراویح نہیں ختم ہوئی ہے. تو یہ امام صاحب جو 10 دن 3 جگہ پڑھا رہے ہیں ایسا وہ کر سکتے ہیں. لیکن گھر والے 10 دن کے بعد اب یہ نہ سمجھیں کہ تراویح ہمارے اوپر سے کیا ہو گئی ہے، معاف ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے حافظ صاحب سے تراویح سن لیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پوچھا گیا مولانا صاحب ایک گھر میں 2 جگہ تراویح ہو سکتی ہے تاکہ بھیڑ اکٹھا نہ ہو اور گھر میں 2 حافظ موجود ہیں؟ ایک دم کیا جا سکتا ہے، بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کے حافظ کی آپس میں آوازیں ٹکرائیں نہیں، کیونکہ اگر ٹکرائیں گی تو پھر ڈسٹربنس ہوگا. پوچھا گیا ہے کہ حافظ کے پیچھے جو بندہ سامع ہے، سن رہا ہے، وہ احتیاط کے طور پر قرآن مجید لے کر کے سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے؟ احناف کے نزدیک سن کر قرآن مجید دیکھ کر نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ کنارے بیٹھ جائے، تراویح نہ پڑھے اور وہ قرآن مجید جو حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں وہ سنتا رہے. اور اگر غلط پڑھیں تو اس وقت نہ بولے، جب نماز و سلام پھیر لیں تو حافظ صاحب سے بتا دے کہ حافظ صاحب 2 آیت چھوٹ گئی ہے، اور حافظ صاحب جب اگلی تراویح پڑھیں تو اس میں 2 آیت کو کیا کر لیں، کور کر لیں. ایسا تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ قرآن مجید دیکھتے رہیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں اور لقمہ بھی دیتے رہیں، 2 تینوں باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں کر سکتے.
پیچھے پوچھا گیا ہے کہ تراویح میں جو 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ صحیح بات آپ کو بتائیں کہ یہ جو دعائیں سبحان ذی الملک والملکوت، یہ دعا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ثابت ہے۔ ہمارے یہاں جو محتاط علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی آپ پڑھیں، کوئی دعا فکس کریں نہیں، جو بھی آپ کا دل چاہے آپ دعا مانگ لیں، کیونکہ اتنی دیر بیٹھے کریں گے کیا؟ فری بیٹھے ہوئے نا۔ حرم میں تو لوگ کیا کرتے تھے پہلے، اس سال نہیں ہمیشہ، کہ جتنی دیر وہ 4 رکعت رکتے تھے دوڑ کر کے بعد لوگ کیا کر لیتے تھے، طواف کر لیتے تھے، بعد لوگ 2 رکعت اپنی الگ سے پڑھ لیتے تھے۔ تو اس ٹائم میں آدمی جو ہے وہ جو چاہے کر لے، دعا پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لے، جو چاہے کرے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ سبحان ذی الملک والملکوت پڑھنا ہی لازم ہے، یہی سنت ہے، یہ تو ایک دم غلط بات ہے۔ جس کا جو دل چاہے وہ پڑھے، اور اس کو بھی آہستہ سے پڑھنا چاہیے، زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بغل میں تمہارا ایک بندہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہو اسی ٹائم میں، تو اس کو ڈسٹربنس ہوگا۔ لہذا یہ دعا جو بھی پڑھی جائے، اور اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ پڑھے تو بھی بیٹھا ہوا آرام کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے کھول کر کے، کچھ بھی کر سکتا ہے، بہرحال کوئی دعا اس میں فکس نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ہم لوگوں نے اس بار یہ کیا ہے کہ جب مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی ہے تو ہم نے مسجد میں امام صاحب کے ساتھ 12-15 گھروں کو، بلکہ پورے محلے کو ہم نے آن لائن جوڑ دیا ہے اور اسپیکر لگا دیا ہے۔ امام صاحب جب یہاں پڑھیں گے تو گھر میں سب لوگ اپنے اپنے گھر میں کیا کریں گے، عورت اور مرد سب لوگ کیا کریں، کیونکہ اتنے لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے، تو قانون کا پالن بھی کریں گے، 4 یا 5 آدمی یہاں پڑھیں گے اور بقیہ اپنے اپنے گھر میں پڑھیں گے، اور امام صاحب جو ہے وہ یہاں سے پڑھاتے رہیں گے، اور سب لوگ مائک لگا ہوا ہے۔ ایک دم غلط ہے۔ سب سے پہلی بات، آن لائن کا جو لفظ پوچھا گیا ہے، آن لائن تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ حرم میں وہاں پڑھ رہے ہو آپ، یہاں پہ وہ بھی آن لائن ہو سکتا ہے، لہذا یہ بات ایک دم جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر امام صاحب کے بغل والا، جو مسجد کے بغل والا گھر ہے، جس کے درمیان میں نہ کوئی نالا ہے، نہ کوئی ندی ہے، نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی دوسرا گھر ہے، بلکہ مسجد کی دیوار اور بازو والے کی دیوار دونوں ملی ہوئی ہے، بھلے اس میں کھڑکی ہو یا نہ ہو، تو پھر ایسی شکل میں امام صاحب کے بغل میں والے گھر میں کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی اقتدا کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ تراویح میں 20 رکعت کی نیت اکٹھا کر لینا کافی ہے یا ہر 2 رکعت پر نیت کرنا؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شروع میں اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے 20 رکعت نماز پڑھنی ہے دل سے، دیکھیں یہ پہلی غلط فہمی نکال دیں کہ زبان سے نماز میں نیت کرنا کوئی سنت چیز ہے، یہ کوئی سنت طریقہ ہے نہیں۔ کر لیتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی کر لیتا ہے ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن یہ سمجھنا کہ جب بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب تک وہ نہ بولنے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، یہ جب تک پورا جملہ نہیں بول لیں گے تب تک وہ ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے زبان سے۔ لیکن 20 رکعت کی اگر اس نے شروع میں نیت کر لیا کہ مجھے 20 رکعت پڑھنی ہے تو پھر ایسا وہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر وہ نیت کرے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا عالم طرح سے تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ابھی میں نے بتایا کہ دو صورتیں بھی اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ تراویح پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ تراویح میں اگر ایک ساتھ 4 کی نیت کر لی جائے تو کیا رائے ہے آپ کی؟ مطلب 4 رکعت پہ سلام پھیرا جائے، اگر دوسری رکعت میں تشہد کیا جا رہا ہے، یعنی دوسری رکعت میں تشہد ہو اور 4 رکعت پہ سلام پھیرا جائے، جیسے آپ ظہر میں سنت وغیرہ پڑھتے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز خاص کر 2 رکعت ہے، لہذا 2 رکعت سے زیادہ نیت باندھنا افضل نہیں ہے، لیکن 4 کی اگر کوئی نیت کر لے گا تو پھر ایسی شکل میں نیت کرنا جائز ہے اور ایک ساتھ 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب جب تراویح میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے خاص کر سعودی وغیرہ میں کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہی ثنا پڑھتے ہی نہیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، اور جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو صرف التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف اور دعا نہیں پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ بہت تیز بھی پڑھیں تو بھی ہم ان کو پکڑ نہیں پاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ثنا کی بات ہے، یہ بات تو پہلی بات تو مسئلے کے لحاظ سے جان لیں، ثنا پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے، وہ ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو اب یہ جو ثنا آپ نے چھوڑا،
آپ پوچھیں گے مولانا صاحب نماز ہو گئی، میں بولوں گا نماز ہو گئی، لیکن یہ طریقہ جو ہے نا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. جلدی کے چکر میں ثنا چھوڑ دینا، جلدی کے چکر میں درود چھوڑ دینا، جلدی کے چکر میں دعا چھوڑ دینا، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ مولانا صاحب نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو میں یہ بول دوں گا کہ بھائی نماز ہو جائے گی. یہ عادت جو ہے یہ بری چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پوچھا کہ مولانا صاحب اگر یہ معلوم ہوا کہ 19 رکعت پڑھی گئی ہے تو کیا حکم ہے؟ اس کا مطلب 19 رکعت اگر پڑھی گئی تو ایک گھٹا دیں تو 18 ہو گئی، تو 2 رکعت الگ سے پڑھ لی جائے گی، تو 20 رکعت مان لی جائے گی، 2 رکعت کا اعادہ کر لیا جائے. پوچھا گیا اگر تراویح اور عشاء پڑھ لی اور بعد میں فرض کے بارے میں معلوم ہوا کہ نماز فرض دہرانی ہے، اب کیا کریں؟ مثال طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ فرض پڑھا، فرض پڑھنے کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھ لی. اب 20 رکعت تراویح پڑھ کر جب فارغ ہوئے تب یہ پتہ چلا کہ جو فرض نماز پڑھی گئی ہے اس میں ایسی غلطی ہوئی ہے کہ نماز دہرانی پڑے گی. اگر یہ ہو گیا کہ نماز دہرانی ہے تو فرض بھی دہرانی پڑے گی اور تراویح بھی دہرانی پڑے گی. کیوں؟ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد ہے. اب آپ کی طرف جب آپ کی عشاء کی نماز ہوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عشاء کی نماز نہیں تو عشاء سے پہلے آپ نے تراویح پڑھ لیا، زیادہ تراویح بھی نہیں ہوئی، زیادہ اب آپ کو جو ہے وہ دوبارہ تراویح بھی پڑھنی پڑے گی. بہت ہوشیاری سے کام کیجیے گا. پوچھا گیا اگر امام 2 رکعت پر نہیں بیٹھا اور 4 رکعت، اس نے سوچا کہ اب 2 رکعت پہ نہیں بیٹھے تو 3 پہ بیٹھنا تو فائدہ نہیں ہے، چلو 4 پڑھ لیتے ہیں اور اسی بہانے 4 رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی. اگر امام صاحب نے ایسا کیا کہ 2 رکعت پہ نہیں بیٹھے اور 4 پہ بیٹھے تو 2 ہی مانی جائے گی، 4 نہیں مانی جائے گی. اس بات کو نوٹ کر لیں. تو یہ باتیں جو ہے یہ پہلے گروپ سے تعلق رکھتی تھی جو تراویح کے سلسلے میں آئے تھے، اس سلسلے میں نے آپ سے بات کر لی.